السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سفر کے دوران جو ہم نے مختلف پروگرام مختلف جگہوں سے کیے اور آپ اس کو دیکھتے بھی رہے، تو واپس آ کے جو میں نے مختلف میٹیریلز کو انالائز کیا یا دیکھا، تو پتہ یہ چلا کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک جگہ سے ایک بات کر رہے ہیں اور دوسرا بندہ اسی طرح سوچتا اسی سے ملتی جلتی کسی لائنوں پہ اپنی بات اپنے رنگ میں کر رہا ہوتا ہے۔ تو باہمی کوئی نوٹس ایکسچینج نہیں کیے ہوتے، لیکن تان ایک ہی جگہ پہ ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ وہ شعر بھی ہے کہ حقیقت ایک ہے لذت میں، لیکن حکایت سلسلہ در سلسلہ ہے۔ میں نے وجاہت مسعود صاحب کا ایک آرٹیکل دیکھا، تو اس کا ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس میں سے کچھ اقتباس۔ اور اسی ہفتے میں نے بھی ایک چیز لکھی تھی جو نثر میں نہیں تھی، نظم میں تھی، لیکن نتیجہ دونوں تحریروں، دونوں سوچوں اور دونوں اضطرابوں کا ایک ہی جگہ پہ جا کے منتج ہو رہے تھے۔ لکھتے ہیں کہ ہم نے آزادی کی 7 دہائیوں کو بازیچہ اطفال کے 7 رنگ بخشے ہیں۔ پہلے 10 برس میں دستور نہیں بن سکا، اس لیے کہ ملک کی 56% آبادی یعنی مشرقی بنگال اپنے جمہوری حقوق مانگتی تھی، اور اقتدار کے سرچشمے یعنی مغربی حصے میں ریاستی اہلکار کسی جمہوری سمجھوتے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ اس ملک کی بنیاد میں متروکہ املاک اور تالے آزمائی کا چونا لگا دیا گیا۔ ہمارا نسخہ تو یہ تھا کہ کسی طرح سیٹوں اور سینٹوں میں گھس کر ڈالروں کے نام پر ٹپکے کے عام جمع کر لیے جائیں۔ اسی کشمکش میں لیاقت علی شہید ہوئے اور 7 حکومتیں مرگ مفاجات کا شکار ہوئیں۔ 1958 میں ہم نے بنیادی جمہوریت کا تصور دریافت کیا۔ مشرقی پاکستان کی کالونی سے چاول اور پٹسن کی برآمدات کا ہن برس رہا تھا۔ جان فاسٹر ڈیلس نے ہمیں سمجھایا کہ گندم اور اسلحے کے محتاج تم لوگوں کو ترقی کی ضرورت نہیں، تمہارا کام سیکیورٹی کے نام پر اسلحہ خانہ بننا ہے۔ بنیادی جمہوریت نے جمہوریت اور صوبائی حقوق کا نام لینے والوں کی فصل اجاڑ دی۔ ترقی کے نام پر مٹھی بھر خاندانوں کا اجارہ فروغ پاتا رہا۔ خود کاشتہ صدارتی دستور ملک 2 لخت کرنے کا نسخہ تھا۔ دیکھ لیجئے، وہ آپ نے انگریز کا خود کاشتہ پودا جو احمدیوں کے حوالے سے سنا ہوا ہے، وہ خود کاشتگی جو ہے وہ کہاں کہاں سرایت کرتی ہے، اور کہاں کہاں اپنی صفوں سے خود کاشتہ پن جو ہے وہ اگ کے اور باقاعدہ لہلہاتے ہوئے پودوں کی صورت میں خود دکھاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے خود کاشتہ پن۔ ترقی کا یہ نام نہاد اشرا ایک نئے تجربے پر منتج ہوا۔ یحییٰ خان اور ان کے نظریاتی مرشد شیر علی خان نے جمہوری قوتوں کو بے دست و پا کرنے کے لیے قوم میں اسلام پسند سیاست کا پودا لگایا۔ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں اسلام پسندی ہے، مسلمانیت نہیں، اور اسلام پسندوں ہی کو اسلامسٹ کہتے ہیں۔ مسلمان ایک اور چیز ہوتے ہیں۔ 16 دسمبر 1971 کو بے جڑ کا یہ پودا رمنا ریس کورس کے میدان میں اکھڑ گیا۔ 70 میں جمہوری تجربے کے نام پر سازشوں کے جس لامتناہی سلسلے کی نقاب کشائی کی گئی تھی، وہ بالآخر 5 جولائی 1977 کے ایک اور اشرۂ ضیاء تک پہنچا۔ ضیاء آمریت کے 2 بنیادی نکات تھے: داخلی طور پر اسلامائزیشن کے نام پر کشت وطن میں ہل چلانا، اور خارجی محاذ پر افغان جہاد کی مدد سے ڈالر سمیٹنا۔ اسلام اور جہاد، ہر 2 کے پاکستانی ترجمہ ان 2 لائنوں میں کر دیا گیا ہے۔ ان 2 متجانس نکات سے قوم کے تشخص میں جو بگاڑ آیا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔
1988 میں دور فاصلاتی نیم جمہوری تجربے کی بنیاد رکھی گئی۔ سرد جنگ ختم ہو رہی تھی اور عالمی سیاست اور معیشت ایک نئے عہد میں داخل ہو رہی تھیں۔ ہمیں مگر جہاد کا لپکا تھا اور ہم اپنے عقب میں تصویراتی گہرائی ڈھونڈ رہے تھے، اسٹریٹجک ڈیپتھس۔ سیاست کی بساط پر رکھے چوبی مہروں کی لکڑی کے جو مہرے رکھے ہوتے ہیں، حسب منشاء نقل و حرکت سے حکومتیں بنتی اور بگڑتی رہیں۔ 12 اکتوبر 1999 کو 99 ہمیں روشن خیال آمریت بخشی گئی۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے بارے میں دو رخی پالیسی اپنائی گئی جس کی ناکامی نوشتہ دیوار تھی۔ جمہوری قوتوں کا مساک جمہوریت ایک جرم قرار پایا۔ 18ویں آئینی ترمیم ناقابل قبول ٹھہری جس کے بطن سے پروجیکٹ عمران خان نے جنم لیا۔ آج عمران پروجیکٹ کی ٹھیکریاں کوچہ و بازار میں بکھری پڑی ہیں۔ سیاسی عمل بے یقینی کے عہد عبور میں ہے۔ معیشت اوبھی سانسیں لے رہی ہے۔ بتایا گیا کہ اب ادارہ ریاست سے لا تعلق ہے، ادارہ سیاست سے لا تعلق ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ادارے کے فیصلے اور انفرادی عزائم میں مطابقت پر گہرے سوال ہیں۔ دستور کی شاہراہ موجود ہے مگر پگڈنڈیوں سے شیفتگی کا شوق بدستور فراواں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر 10 برس بعد غداران وطن کا ماتوب نقطہ نظر ہی درست ثابت ہوتا ہے؟ 7 اشروں کی کج روی سے ایک سادہ سبق ملتا ہے کہ پگڈنڈی شاہراہ کا نعم البدل نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں ایڈھاکزم ایک مستقل بنیادوں پر اسٹیبلش ہوتی ہوئی، یعنی یہ اب میں عرض کر رہا ہوں، ان کا وہاں کالم ختم ہوا وہاں پہ، کہ وہ جو ایڈھاکزم ہے وہ کبھی بھی مسئلے کا دیر پا اور قومی سطح کا اور قوموں کو آگے مستقبل میں زندہ رکھنے والا حل کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا۔ جو کرنا پڑتا ہے تو ہر دہائی، ہر عشرے، ہر سال، بلکہ ہر سماہی میں پھونک پھونک کر اور تیقن کے ساتھ قدم رکھنے پڑتے ہیں اور جما کے پاؤں رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ کام قومی سطح پہ پاکستان میں نہیں ہوا، اور اس کے پیرالل یعنی یہ سامنے نظر آنے والی باتیں جو ہیں یہ سارے کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، آپس میں ان پہ ڈسکشنز ہو سکتی ہیں، لیکن وہ میڈیا جو اس وقت ایک قسم کا کاتا اور لے دوڑی قسم کے پروجیکٹس کے اوپر اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ آپ کو قومی تشخص بنانے کے لیے جس طرح کی سوچ اور جس طرح کی دیانتدارانہ ترویج والی رواج دینے والی تعلیم کی ضرورت ہے، وہ آپ تک کیوں پہنچائے گا؟ البتہ اس کو کور پرووائڈ کرنے کے لیے وہ جو ایک سموک وال کریٹ کی جاتی ہے، وہ سموک وال کے طور پر آپ کے سامنے ناموس رسالت اور ختم نبوت اور ختم نبوت کی یونیورسٹیوں اور ختم نبوت والے نکاح ناموں کی ایک سموک وال ڈیولپ کر دی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے آپ کے پاس سارا سوتر جب کاٹ جاتا ہے، چوہے کتر جاتے ہیں اس کو، اور وہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا، اس کے بعد پھر رہے نام اللہ کا، مطلب آپ نے کس چیز پہ کھڑے ہو کے مخالفتیں کرنی ہیں۔ یعنی جب یہ نثر میں لکھ رہے تھے تو اس کے پیرالل اسی دورانیے میں ہماری بھی اپنے بچوں سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، تو میرے بیٹے کی آواز ذرا بھاری ہوئی تھی، کہتا ہے یہ جب کلہ یہاں پہ وہ بن رہی ہوتی ہے ہڈی، تو کہتا ہے اب میں کوئی نظم اور غزل تو آپ کو نہیں سنا سکتا، میری آواز بھاری ہوئی۔ میں نے کہا اچھا تم ایسے کرو، وہ پرانا ایک ترانہ ہے، چاند میری زمین پھول میرا وطن، تم وہ سنا دو۔ وہ استاد امانت علی خان نے گایا ہوا ہے ذرا بیس میں رہ کے، تو اس نے کہیں وہ ساتھ ہی یوٹیوب پہ دیکھا اور سنا، اور اس کے بعد کہتا ہے ہاں وہ اونچی آواز میں چونکہ چل رہا تھا، اور ہم لوگوں کے تو ساروں کے بچپن میں یہ ہوتا تھا، مطلب سب کو یاد ہے جو بھی اس دور کے ہیں، کہ چاند میری زمین پھول میرا وطن، اور اس کی وہ لائنیں بھی کہ میرے ملا ہیں لہروں کے پالے ہوئے، میرے دہکاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے، یا میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا۔
تو جب یہ چل رہا تھا اور ترانہ بند ہوا تو میری بیٹی کہتی پاپا یہ اب جھوٹ نہیں لگتا اب یہ سارا کچھ، ایسا کب ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو آپ۔ اس کے بعد وہ تو سو گئے مگر میں پھر رات کو جاگتا رہا، اور میں نے اس ترانے کو 60 سال کے بعد تازہ تناظر میں دوبارہ لکھا۔ تو میں نے جو لکھا ہے وہ یعنی وجاہت مسعود صاحب نے 7 دہائیوں کا نقشہ اپنی نثری تحریر میں کھینچا ہی ہے، میں نے اپنے منظوم یا شاعری میں، شعر میں، مصروں میں کیا لکھا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ تقریباً وہ جو سارے بند تھے وہ میرے سامنے تھے، میرے حافظے میں تھے، اور اسی لیے وہ ڈھل کے ہی سیدھا سیدھا انہی مطلب ترتیبوں میں اور انہی ردیفوں اور قافیوں میں آتے گئے۔ خاک میری زمیں خون میرا وطن، خاک میری زمیں خون میرا وطن، سر بریدہ ہیں لاشیں پڑی بے کفن، خاک میری زمیں خون میرا وطن۔ میری سرحد پہ پہرا ہے افغان کا، میری سرحد پہ پہرا ہے افغان کا، اہل دانش پہ قبضہ ہے شیطان کا، ناگ پھرتے ہیں گلیوں میں پھیلائے پھن، خاک میری زمیں خون میرا وطن۔ میرے ملا ہیں لعنت کے پالے ہوئے، میرے عالم جہالت کے ڈھالے ہوئے، لٹ گئی آگہی مٹ گئے فکر و فن، خاک میری زمیں خون میرا وطن۔ سب وسائل پہ قبضہ وزیروں کا ہے، سارے بینکوں سے رشتہ امیروں کا ہے، میرا ہر ایک لیڈر ہے وعدہ شکن، خاک میری زمیں خون میرا وطن۔ آج گروی قلم بے ضمیروں کا ہے، آدمیت پہ حملہ شریروں کا ہے، کوڑ چھایا تو سب چھپ گیا بانک پن، خاک میری زمیں خون میرا وطن۔ کوئی زینب درندوں کی کھائی ہوئی، آسیہ مولوی کی ستائی ہوئی، کوئی زینب درندوں کی کھائی ہوئی، آسیہ مولوی کی ستائی ہوئی، 4 سو بھوک افلاس سایہ فگن، خاک میری زمیں خون میرا وطن۔ میرے جرنیل پر ڈالروں کے نشان، میرے جرنیل پر ڈالروں کے نشان، میرے اہل حکم بے دلی کی زباں، منہ پہ کالک ملی بیچ کھایا وطن، خاک میری زمیں خون میرا وطن۔ غیر سارے اثاثوں پہ مالک ہوا، اب کہتے ہیں فلاں چیز بک رہی ہے اور فلاں کمپرومائز ہو رہی ہے، غیر سارے اثاثوں پہ مالک ہوا، چین ملکی ترقی کا خالق ہوا، سرتا پا قرض میں غرق اس کا بدن، خاک میری زمیں خون میرا وطن۔ یہ ترانہ لکھا، یہ گردش کرتا رہا مختلف جگہوں پہ، مختلف دوستوں سے پلٹ کے پھر میرے پاس آیا، کچھ لوگوں نے اس کی ٹیون بنائی اور اسی لہن میں گا کے بھی بھجوایا۔ میری بھی وہاں بات ہوئی جب اس کو ابتدائی طور پر گایا گیا تھا، تو استاد امانت علی خان نے گایا تھا اس زمانے میں، جنہوں نے وہ غزل بھی گائی ہوئی ہے، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو۔ تو ان کے جو دوسرے بھائی ہیں استاد حامد علی خان، ان سے میری پھر پچھلے ہفتے بات ہوئی، پہلے بھی میری 1-2 غزلیں ان کے پاس تھیں، تو میں نے کہا ان کو تو چھوڑیں پر یہ دیکھیں ذرا کیا خیال ہے۔ سارے ترانہ سننے کے بعد کہتے ہیں یہ مجھے گانا چاہیے مگر میں نہیں گاؤں گا۔ چاہیے اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے کہ وہ انہی کے گھر کا وہ پہلی دھن جو ہے وہ مشہور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے چوئی صاحب کی غزلیں گا دوں گا، آپ کی چیزیں گا دوں گا، لیکن میں اب اپنی عمر اور کیریئر کے کلائمیکس پہ ہوں، اس لیے یہ میں نہیں گا سکتا۔ تو میں نے کہا ٹھیک، یعنی ہم نے لکھ دیا ہے
آپ اس کو گا نہیں سکتے۔ اب کچھ نوجوان پاکستان میں ہی سنگرز ہیں جو اس پہ طبع آزمائی کر رہے ہیں، بلکہ ایک حبیب جالب صاحب کے بھتیجے ہیں، ان کا نام بھی غلام علی ہے، غلام عباس، اچھے گائک ہیں غزل کے، کبھی ریڈیو میں میرے پروگرام میں تشریف لائے تھے۔ تو اگر ان سے رابطہ ہوا تو کہیں گے کہ بھئی آپ حبیب جالب کے بھتیجے ہیں، حق ادا کریں، پھر آپ آگے آئیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کو پیش کرنے میں کیا قباحت ہے کہ وہ جو ایک سوڈو بیانیہ اور اوڑھنے والی اور طاری کی ہوئی حب الوطنی اور مسلط کی ہوئی غداری کے درمیان جو چپکلش جاری ہے، اس میں آپ اس طرح کی آنچ دکھانے والی اور شعلہ رکھنے والی بات کریں گے تو وہ جو خیالی سوتر ہے وہ تو جل کے راکھ ہو جائے گا۔ ہاں، رہنے والی چیزیں رہیں گی، رہنے والی چیزوں کے پیچھے دیانت کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے، صداقت کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے، استقامت کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے۔ یہاں چینی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک سینئر آدمی سے میری پچھلے مہینے ملاقات ہوئی، دونوں میاں بیوی اچھی گفتگو کر رہے تھے، پاکستان کے حالات پر ان کی گہری نظر تھی، کارپوریٹ سیکٹر کے تھے، یہاں یورپ میں کہیں کسی کانفرنس میں آئے ہوئے تھے۔ تو بات بات پر جب میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ پاک چین دوستی جو ہے وہ کچھ اور معنی اور اس کی کچھ اور کانوٹیشنز بھی ہیں، اور یہ کہ آپ کا جو ایمبیسیڈر ہوتا ہے پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے، وہ ایک بڑے صوبے کے گورنر لیول کا بندہ، بلکہ خود گورنر کو ادھر نامینیٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اس طرح کے ایمبیسیڈر تو وائسرائے ہوتے ہیں بھائی۔ تو دونوں ہنس رہے تھے، اور ان سے میں نے کہا کہ آئی ہیو نو آبجیکشن، آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو وہی کرنا چاہیے تھا، اور آپ کو رستہ جو ہے وہ ہماری نیشنل پالیسیز نے دیا ہے، اور اب اگر کہیں کہیں بند باندھنے کے لیے پاکستانیت اور وطنیت اور اس مٹی کے ساتھ جاتے اور گئے وقتوں کی وفا کے لیے کوئی ہیومن سٹاف پاکستان میں موجود ہے، وہ ہم ہیں۔ وہ نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ، جیسے نجم سیٹھی کہتے ہیں، انہوں نے آپ کو باقاعدہ، وہ والی بال میں ایک بندہ ہوتا ہے نیٹ میں کھڑا ہوتا ہے، وہ بال بنا کے دیتا ہے پچھلے کو۔ تو ہمارے لوگوں نے، ہمارے ارباب حل و عقد نے، ہمارے اہل حکم نے، ہمارے دفاع کے علم برداروں نے آپ کو بال بنا کے پیش کیے ہیں، اور قومی سٹاف، نیشنل ہیومن سٹاف سب سے پہلے وہ کمپرومائزڈ ہوا ہے، اور قومی اثاثوں کی باری تو بہت بعد میں آتی ہے۔ رہے نام اللہ کا، وہی بہتر جانتا ہے، اسی کو پتہ ہے۔ ہم تو اسٹینڈنگ ان دا کارنر اینڈ واچنگ دا ورلڈ کے پروسیس میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، اور یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اب گھٹنوں کے بل گرتے اور اپنے ستونوں پر مسمار ہوتے ہوئے، انسانوں اور عمارتوں اور سسٹمز کے ہوتے ہوئے، ہم اسٹینڈنگ ان دا کارنر کی حیثیت میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، اور اگر استقامت خدا کی دی ہوئی ہو تو پھر گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ والوں کی جو تربیت ہے وہ انہیں اپنے ہی پاؤں پہ کھڑا رکھتی ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔